جھوٹے انسان کی اونچی آواز سچے انسان کو خاموش کرا دیتی ہے، لیکن سچے انسان کی خاموشی جھوٹے انسان کی بنیاد ہلا دیتی ہے۔ اپنی حد میں رہنا سیکھو۔ حد میں رہنا اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ پانی جب حد سے بڑھ جائے تو طوفان بن جاتا ہے، اور انسان حد سے بڑھ جائے تو شیطان بن جاتا ہے۔ آپ کسی کی عادت تو بدل سکتے ہیں، مگر فطرت کبھی نہیں بدل سکتے۔ خالق سے اچھا تعلق اور مخلوق سے اچھا برتاؤ مومن کی نشانی ہے۔ کھانا پینا سونا سانس لینا ہی زندگی نہیں، دوسروں کے دلوں میں ان کی دعاؤں میں زندہ رہنا اصل زندگی ہے، اور بہترین زندگی کی معراج خوش اخلاقی ہے۔ دنیا کی سب سے قیمتی چیز احساس ہے، جو ہر کسی کے پاس نہیں ہوتا۔ اکثر لوگوں کو کہتے سنا ہے غلط بات ہم سے برداشت نہیں ہوتی، جبکہ غلط بات برداشت کرنا ہی صبر ہے۔ صحیح بات برداشت نہیں تسلیم کی جاتی ہے۔ زندگی بہت مختصر ہے، جب سمجھ آنے لگتی ہے تو دنیا میں رہنے کا وقت بہت کم رہ جاتا ہے۔ انسان کی کامیابی اور ناکامی میں ایک بڑا حصہ انسان سے جڑے لوگوں کا بھی ہوتا ہے۔ جس طرح درخت کی قیمت اس کے پھل کے حساب سے ہوتی ہے، اسی طرح انسان کی قیمت اس کے اخلاق کے حساب سے ہوتی ہے۔ بلا شبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کی خوبصورت ترین ہستی ہیں۔ جن سے تعلق رکھنا ہو ان سے بحث نہیں کی جاتی، اور جن سے تعلق نہ رکھنا ہو ان سے بحث کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ انسان کے آنسو اس وقت مقدس ہوتے ہیں جب وہ کسی اور کی تکلیف محسوس کر کے نکلتے ہیں۔ درود پاک پڑھنے والے۔ جس طرح درود پاک دعاؤں کو مکمل کرتا ہے، اسی طرح درود پاک کی برکتوں سے ادھورے کام بھی مکمل ہو جاتے ہیں۔ جو درود پاک پڑھنا نہیں چھوڑتا، انہیں اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی کبھی نہیں چھوڑتا۔ بعض خواہشات کا مر جانا ہی اچھا ہوتا ہے، کیونکہ اگر وہ نہیں مرتی تو وہ آپ کو مار دیتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، 3 چیزیں انسان کو اللہ سے دور کرتی ہیں: اپنے عمل کو زیادہ سمجھنا، اپنے گناہوں کو بھول جانا، اور اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھنا۔ تم نماز کے لیے وقت نکالو، اللہ تمہاری زندگی سے برا وقت نکال دے گا۔ خدا نماز قائم کرنے کی توفیق دے، آمین۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر تم اس وقت مسکرا سکتے ہو جب تم پوری طرح ٹوٹ چکے ہو، تو یقین جانو دنیا میں تمہیں کبھی کوئی نہیں توڑ سکتا۔ جھکی ہوئی گردن سے موبائل میں اجنبی لوگوں سے رشتے جڑ سکتے ہیں، تو حقیقی رشتوں کو بچانے کے لیے گردن جھکا لینے میں کیا قباحت ہے؟ آنکھ دنیا کی ہر ایک چیز دیکھتی ہے، مگر جب آنکھ کے اندر کچھ چلا جائے تو اسے نہیں دیکھ پاتی۔ بالکل اسی طرح انسان دوسروں کے عیب تو دیکھتا ہے، پر اپنے عیب اسے نظر نہیں آتے۔ دل میں کھوٹ ہو تو دعا، ادا اور محبت تینوں راستہ بدل لیتی ہیں۔ جب بندہ مخلص ہو تو عزت اللہ پاک دیتا ہے۔ اشفاق احمد۔ اگر معاملہ حقائق کو پیش نظر رکھتے ہوئے حقیقت سے سبق سیکھنے کا ہو تو نصیب والے چونٹی سے بھی سبق سیکھ لیتے ہیں، اور اگر نصیب میں نہ ہو تو کائنات کی تمام کتابیں ردی کے ڈھیر سے زیادہ کچھ بھی نہیں۔ دل میں منافقت رکھ کر زبان کا میٹھا بننا ہمیں نہیں آتا۔ جسے عزت دی دل سے دی، جسے چھوڑ دیا دل سے چھوڑا۔ ہٹلر نے کہا، جنگ محبت سے بہتر ہے، کیونکہ جنگ کے آخر میں تم زندہ رہتے ہو یا مر جاتے ہو، لیکن محبت کے آخر میں تم نہ تو مرتے ہو نہ جیتے ہو۔ اگر تمہارے رزق میں سے دوسروں کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں تو تم خوش قسمت ہو کہ تمہارا رب تمہارا رزق پاک کر رہا ہے۔ مضبوط تو وہ لوگ ہیں جو رونے کے بعد اپنے آپ کو خود سمجھائے، اللہ ہے نا سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میری ماں مجھ کو معاف کرتی رہتی تھی میرے رب کی طرح، یا مالک یوم الدین، تو میری ماں کو معاف فرما قبر میں بھی اور حشر میں بھی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنتیوں کی کل 120 صفیں ہوں گی، ان میں سے 80 صفیں صرف میری امت کی ہوں گی۔ 3 محل۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ذمہ دار ہوں ایک محل کا جنت کی ایک جانب میں اس شخص کے لیے جو جھگڑا چھوڑ دے اگرچہ حق پر ہو، اور ایک محل کا جنت کے درمیان میں اس شخص کے لیے جو جھوٹ چھوڑ دے اگرچہ مزاح میں ہی ہو، اور جنت کی اعلیٰ منازل میں ایک محل کا اس شخص کے لیے جو اپنے اخلاق کو عمدہ کر لے۔ روزانہ 1000 نیکیاں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی روزانہ 1000 نیکیاں کمانے سے بھی عاجز رہ سکتا ہے؟ عرض کی گئی، ہم میں سے کوئی 1000 نیکیاں کیسے کما سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 100 بار سبحان اللہ کہنے والے کے لیے 1000 نیکیاں لکھ دی جائیں گی۔ جب لوگ راستہ بدلنے کا سوچ لیتے ہیں تو سب سے پہلے وہ رابطے کم کر دیتے ہیں۔ آپ کی ایک مسکراہٹ سے دنیا میں اور بہت سی مسکراہٹیں پھیل سکتی ہیں۔ یقین کیجیے، یہ دنیا کی واحد وبا ہے جس کے پھیلنے سے کسی کا کوئی نقصان نہیں ہوتا۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، جب تم پر کوئی مشکل آ جائے تو کسی کا احسان نہ لو، کیونکہ مصیبت 4 دن کی ہوتی ہے اور احسان زندگی بھر کا ہوتا ہے۔ انسان کا ماضی چاہے کتنے ہی گناہوں سے بھرا ہوا ہو، اس کا مستقبل ابھی بالکل پاک ہے، کیونکہ رب کریم بندے کی توبہ کو پسند فرماتا ہے۔ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، اپنے دلوں کو 3 جگہوں میں ڈھونڈو: قرآن سننے کے وقت، ذکر کی محفلوں میں، تنہائی کے اوقات میں۔ اگر ان 3 جگہوں میں دل نہ پاؤ تو اللہ سے سوال کرو کہ وہ تمہیں ایک بیدار دل عطا فرمائے۔ ایک شیطان تھا جس کو اللہ نے سجدہ کا حکم دیا تو بحث کرنے لگا، اور ایک خلیل تھا جس کو بیٹا ذبح کرنے کا حکم دیا تو چھری لے کر بیٹے کو بھی ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ انسان جیت گیا، شیطان ہار گیا۔ تم تب ہارتے ہو جب تم کوشش کرنا چھوڑ دیتے ہو۔ کھٹکھٹاؤ، وہ دروازہ کھول دے گا۔ مٹ جاؤ، سورج کی طرح چمکا دے گا۔ جھک جاؤ، آسمانوں جتنا بلند کر دے گا۔ کچھ بھی نہ ہو، وہ تمہیں سب کچھ بنا دے گا۔ اس کے ہو جاؤ، وہ اپنا بنا لے گا۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ۔ شخصیت میں عاجزی نہ ہو تو معلومات میں اضافہ علم کو نہیں بلکہ تکبر کو جنم دیتا ہے۔ گندی زبان میں بات کرنا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا تم نے کبھی مجھے بری یا گندی زبان میں بات کرتے سنا؟ یاد رکھو، قیامت کے دن وہ لوگ اللہ کی نظر میں سب سے برے ہوں گے جنہیں لوگ علیحدہ کر دیں، ان سے کنارہ کشی کر لیں تاکہ ان کی فحش زبان یا گناہ سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکیں۔ زیادہ تر تعلقات اور رشتے یہاں کچرا جمع ہو جانے کی وجہ سے بگڑتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی چاہت ہوگا وہی جو تم چاہتے ہو، جیسا تم مانگ رہے ہو اللہ ویسا ہی عطا کرے گا، لیکن تب جب اللہ چاہے گا۔ اب بس تم اللہ کی چاہت کا انتظار کرو، وہ تمہیں کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا۔